آغاز کریں، سب سے پہلے ہم سب کو سلام کرتے ہیں۔ آج کی صبح کے لیے سہانے دن کا آغاز ہم مسیح کے نام سے کرتے ہیں۔ بہت خوبصورت روشنی ہماری زندگیوں میں آئی ہے، اس روشنی کے لیے شکر گزاری کے ساتھ آج ہم دعا کریں گے۔ قدوس مہربان زندہ آسمانی باپ، میں دل اور دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتی ہوں۔ باپ زمانی، میرا دل تیری شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے۔ صبح سے لے کر اب تک آپ نے ہمیں سنبھالا، رات بھر ہم سب کی حفاظت کی، میٹھی نیند دی، صبح کی روشنی دکھائی۔ اس روشنی کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ خداوند میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں۔ بچے ڈیوٹیوں پر گئے ہیں، خداوند خیریت سے گئے، خیریت سے گھر واپس لوٹے۔ اے باپ، میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں۔ میرا دل تیری شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے۔ اے باپ، میں خاص کر کے بیماروں کو یاد کرتی ہوں، بیٹی روت کے لیے، باؤ کے لیے، شرون کے لیے، بہن بیدوں کے لیے۔ اے باپ، اسی طرح اور جتنے رشتہ دار عزیز بہن بھائی ہاسپٹلوں میں ہے، آئی سی یو میں ہے، ایمرجنسیوں میں ہے، ایک ایک پر تیرا پاک فضل والا ہاتھ کو مانگتی ہوں۔ ان بیٹیوں کے لیے دعا کرتی ہوں، ان کو تندرستی سے زندگی دینا، جو بڑے ایمانداری کے ساتھ تیرے پاس آتی ہیں۔ اور خداوند، ان کے لیے یہوہ یری اپنا آسمان کھولیے اور اپنے جلال کو ظاہر کیجیے، تاکہ یہ عقل مندی کے ساتھ سب کچھ سیکھ سکے۔ اے باپ، میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں۔ باپ سمانی، جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں، دیکھ اے باپ، تو ان کے ساتھ ہونا، ان کی مدد سہایتا کرنا، اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا، اپنا ہاتھ بڑھا کر فضل کرنا۔ یسوع راجا، تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو، کیونکہ تو شکر گزاری کے لائق ہے۔ جب ہم تیرے حضور اپنی شکر گزاریاں گزارتے ہیں تو ہمارے ہونٹوں کی قربانی کو قبول کرنا۔ اے باپ، میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں۔ اے باپ، میں کل جبکہ ایوب کے ساتھ خداوند ایک بہت بڑا حادثہ ہوا تھا، لیکن اے خداوند، تو نے ہماری دعا کا جواب اسی ٹائم دیا، اور خداوند وہ حادثہ بالکل ختم ہو گیا، اور ہم نے تیرے نام کی شکر گزاری کی، ہم نے تیرے نام کو جلال دیا۔ اے باپ، میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں۔ اے باپ، تیرے نام میں قدرت ہے، تو قدرت والا خدا ہے، تو حشمت والا خدا ہے۔ اے باپ، میں اسی طرح جو اسٹوڈنٹ خداوند تیرے کلام کو سیکھنے کو آتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتی ہوں، ان پر تیرے پاک فضل والے ہاتھ کو مانگتی ہوں۔ اے باپ، تو اپنے جلال کو ظاہر کرنا، اپنی قدرت کو ظاہر کرنا۔ اے باپ، اس طرح بشپ صاحب کے لیے دعا کرتی ہوں۔ اے باپ، بشپ صاحب کے گھرانے کے لیے دعا کرتی ہوں، ان پر تیرے پاک فضل والے ہاتھ کو مانگتی ہوں۔ اے باپ، تو اپنے جلال کو ظاہر کرنا، اپنی قدرت کو ظاہر کرنا۔ اے باپ، میں اپنے آپ کو خالی کرتی ہوں، پاک روح کو ویلکم کرتی ہوں۔ میرا کلام سے منہ بھر دینا، آج میں نہ بولوں بلکہ تیرا پاک روح مجھ میں سے ہو کر بولے۔ اے باپ، تو اپنے جلال کو ظاہر کرنا، اپنی قدرت کو ظاہر کرنا، مانگتی ہوں تیرے نام سے، آمین۔ 10 میں سے متی رسول کی انجیل، اس کا 22 باب اور اس کی 14ویں آیت تلاوت کروں گی۔ کیونکہ بلائے ہوئے تو بہت ہیں، مگر برگزیدہ تھوڑے ہیں۔ پاک کلام کا پڑھا، سنا اور سنایا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ جیسے کہ میرے عزیزوں، کلام مقدس میں سے آج مجھے اور آپ کو یہ کلام ملا ہے، متی رسول کی انجیل کے 22ویں باب کی اور 14ویں آیت، کہ بلائے ہوئے تو بہت ہیں، مگر برگزیدہ بہت تھوڑے ہیں۔ برگزیدہ کون ہے؟ جو خدا کے حکموں کو مانتے ہیں اور اس کی ساری باتوں کو سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم خدا کے گھر میں جاتے ہیں تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں، بہت سے خدا کے کلام کو سنتے بھی ہیں،
मगर सुन के वही रख जाते हैं। वो आते हैं, बस कुछ लोग दिखावे के लिए खुदा के घर में आते हैं और कुछ खुदा से मुलाकात करने को आते हैं। जो लोग खुदा से मुलाकात करने को आते हैं वो ढेरों बरकतें पाकर जाते हैं। वो खाली हाथ तो आते हैं मगर खाली कभी वो लौटते नहीं, क्योंकि उनके पास एक उम्मीद है। वो उम्मीद कौन सी है? वो उम्मीद खुदावंद यीशु मसीह है, जो हमें हर मुसीबत से निकालने की कुदरत रखता है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि कल हमारे साथ एक छोटा सा हादसा हुआ, मगर मेरे अजीजों हम मायूस नहीं हुए थे। हमने खुदा के आगे झुककर, खुदा के आगे गिड़गिड़ाए, खुदा के आगे अपनी मुनाजातें रखी, तो तभी खुदा ने हमारी वो मुनाजातों का जवाब हमें फौरन दिया। ये है मौजज़ा। आज से हजारों साल पहले भी खुदावंद यीशु मसीह मौजज़ात करते थे। वो मौजज़ात आज भी हमारी जिंदगियों में होते हैं। मौजज़ात हमें सिर्फ ईमान से मांगने की जरूरत है। हर रोज खुदा हमारी जिंदगी में मौजे करता है। वो हर रोज हमें बुलाता है, बुलाकर हमारे नाम ले लेकर हमें पुकारता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी वापस आ जा, क्योंकि हम गुनाह की दलदल में पड़े हुए हैं। गुनाह हमारे सर से ऊपर हो गया है, मगर खुदा की आंख पाक है, वो देख नहीं सकती। हम चाहे पताल में भी चले जाएं, कहीं भी छुप जाएं, मगर उसकी निगाह हमें देख रही होती है, क्योंकि हम कहते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, मगर एक हस्ती हमें देख रही होती है। वो है मेरा और आपका जिंदा खुदा। मेरे अजीजों, आज हमने जो कुछ भी सुना है, जो भी हमने पढ़ा है, जो भी हमने कलाम में से देखा है, उस पर हम ईमान लाए कि मेरा और आपका जिंदा खुदा हमें क्या कह रहा है। आज हमें इस कलाम के वसीले से खुदा बरकत दे। आमीन। आमीन। हम शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुद्दुस का हो, जैसे इब्तिदा में था, अब और हमेशा तक होता रहेगा। आमीन।